ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث وعن أبي مالك الأشعري قال ألا أحدثكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان وصلى بهم وذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد العلا لا آسبه الا قال امتی رواہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. راوی ہیں حدیث پاک کے ابو مالک اشعری. کہتے ہیں اقام الصلاۃ نماز قائم کی وصف الرجال اور مردوں نے صف بنائی، یعنی اگلی صف جو ہے وہ مردوں کی تھی. وصف خلفهم الغلمان اور مردوں کی صف کے پیچھے بچے کھڑے ہوئے. یہاں بچے کو گود میں لے کے پڑھاتے ہیں، کیا تماشا کرتے ہیں. مردوں کی صف اگلی صف، اس کے پیچھے جو ہے بچے کھڑے، چونکہ وہاں عورتیں نہیں تھیں. یہ کوئی مسجد والی نماز نہیں ہے، گھر والی نماز ہے. عورتیں ہوتی تو عورتوں کو بھی تذکرہ کرتے ہیں. یہ پہلے مردوں کی صف قائم ہوئی، پھر بچوں کی صف قائم ہوئی، اور اگر عورتیں ہوتی تو بچوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی. قول وصلی بہم، حضور نے انہیں نماز پڑھائی. فذکر صلاتہ، تو اس طرح حضور کی نماز کا تذکرہ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے اگلی صف میں مردوں کو کھڑا کیا اور جو بچے تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا، پھر ان کو نماز حضور نے پڑھائی. یہ عبد العلا کہتے ہیں کہ میں گمان نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ فرمایا امتی، فرمایا بس ایسے میری امت کی نماز ہے، جیسے تم مجھے پڑھاتا ہوا دیکھ رہے ہو ایسے پڑھو. نماز حضور کی ادا کے مطابق ہونی چاہیے، جیسے حضور نے کیا اس طرح سے کرو، منمانی مت کرو. اس لیے کہ حضور اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ تمام جہاں کے بندوں کو قیامت تک راستہ دکھا دیا، ایک دو دن کے لیے نہیں. اور پھر راستہ یہاں تک دکھایا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ گئے اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، یہاں تک دکھایا ہے. ایک حدیث ہو گئی صاحب، دوسری بھی سن لیجیے. وعن قیس ابن عباد قال قال بین انا فی المسجد فی الصف المقدم. وہ کہتے ہیں قیس ابن عباد کہ ہم پہلی صف میں تھے، کھڑے تھے، صفیں لگ چکی تھیں، میں پہلی صف میں کھڑا تھا. فجذبنی رجل من خلفی، تو مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑا، یعنی موٹر سے، تو سب میں کھڑے تھے نا. جذبتاً، بڑی مضبوطی سے پکڑا مجھے، پیچھے سے کسی نے مجھے بڑی مضبوطی سے پکڑا. فنہانی، وقام مقامی، تو مجھے میری جگہ سے ہٹا دیا، یعنی کھینچ گیا پیچھے، مجھے پیچھے کھینچ لیا اور میری جگہ پہ وہ کھڑا ہو گیا. وہ پہلی جہاں میں کھڑا تھا وہاں وہ کھڑا ہو گیا، مجھے پیچھے کر دیا. فواللہ ما عقلت صلاتی، تو اللہ کی قسم میری سمجھ میں میری نماز نہیں آئی. یعنی چونکہ ان کو پیچھے گھسیٹ لیا گیا نا، تو کہا میری سمجھ میں میری نماز نہیں آئی کہ میں اگلی صف میں کھڑا تھا، مجھے آگے سے کھینچ کے پیچھے کر دیا اور خود میری جگہ پہ کھڑا ہو گیا.
یہ کبھی سن سکیں گے آپ یا کبھی سنا ہے؟ ابھی دیکھو کیا نکلتا ہے نتیجہ. یہ صرف درسگاہ تک رہ گیا ہے. درسگاہ میں علماء جانتے ہیں اور جو لائق فائق طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں, اور کیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. فلمن صرفا اذا ہوا ابی بن کعب, تو اچانک میں نے دیکھا کہ یہ سید القراء ابی بن کعب, یہ تمام قاریوں کے سردار تھے, انہوں نے ایسا کیا. ابی بن کعب یہ سید القراء اور یہ سید العلماء بھی ہیں تمام عالموں کے ساتھ. تو میں نے دیکھا یہ کھینچنے والا مجھے جو ہے وہ ابی بن کعب ہے. جس وقت قرآن پڑھتے تھے پوری مسجد جو ہے ایک ترنگ میں ہوتی تھی اور عمدہ پڑھتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ اچانک کون ہے کھینچنے والا. نماز کے اندر تو میں نہیں دیکھ سکا, لیکن نماز سے جب فارغ ہوا تب میں نے دیکھا کہ کون ہے کھینچنے والا مجھے. تو دیکھا کہ وہ سید القراء ابی بن کعب ہے. جن چار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھنا ہے, اس میں یہ بھی ہے, عبداللہ ابن مسعود ہے, ابی بن کعب ہے, معاذ بن جبل ہے, حضرت سالم ہے. یہ چار کے بارے میں کہا. حضرت سالم بھی بہت عمدہ پڑھتے تھے, لاجواب پڑھتے تھے. تو آپ قرآن پڑھنا تو ان سے پڑھو, یعنی اچھے سے اچھے پڑھنے والے سے قرآن پڑھو. اور یہاں گھٹیا سے قرآن پڑھاتے ہیں, اس لیے ویسے ہی ہے. کسے پڑھاتے؟ خالد ماں سے. تو بیچاری کیا پڑھائے گی جسے حروف تہجی کا ٹھیک سے پتہ نہیں ہے, اس غریب عورت کو کیا پڑھائے گی آپ کو؟ ایک ہی زندگی آپ کے بچے کی خراب کر دے گی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھائے گی, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں. ارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا حال تباہ ہے, خالہ اماں کو تو جانے دیجیے. اسی لیے شاہان اسلام اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اونچے سے اونچا استاد رکھتے تھے, تو اچھے پڑھے لکھے ہوتے تھے. جیسا استاد ہوگا پھر ویسا شاگرد ہوگا. استاد کی جھلک تو آئے گی شاگرد کے اندر. تو میں نے کہا کہ اچانک جب نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ ابی بن کعب ہے, سید القراء ہیں جنہوں نے کھینچا. فقال, تو میں ان کو کیا کہتا تھا؟ پورا عرب ان کا احترام کرتا تھا, تمام صحابہ ان کا احترام کرتے تھے, تو میں ان کو کیا کہہ سکتا تھا؟ انہوں نے کہا فقال, یعنی ابی بن کعب نے کہا, سنو دیکھیے کیا کہا. فقال یا فتح, اے نوجوان. یہ کم عمر تھے, فتح کہتے جوان کو, نوجوان کو. کہا اے نوجوان. انہوں نے کہا, بہت عمر والے نہیں تھے جس کو گھسیٹا تھا, لیکن آ گئے تھے پہلے صف میں. جیسے بچے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی کچھ بولتا نہیں ان کو, ارے پائیں تو گود میں پڑھا دے, ان کا بس چلے نا تو گود میں پڑھا دے. کیا کیا کر رہے ہیں لوگ, تو دیکھ لو تماشا. یہ جوان ہے. کہا اے نوجوان. جب فقال یا فتح لا یسوک اللہ, اللہ تجھے غمگین نہ کرے. دعا دیا پہلے ان کو دعا دیا انہوں نے. یہی سب ان کا ہنر تھا. پہلے کچھ کہا نہیں, پہلے دعا دی کہ اللہ تمہیں غمگین نہ کرے, کیونکہ بہت غمگین ہو گئے تھے, آگے سے گھسیٹے گئے تھے نا, تو بہت غمزدہ تھے. تو کہا اللہ تم کو غمگین نہ کرے. دیکھ رہے ہیں کیا دعا مل گئی ان کو. وہ بھی ابی بن کعب کی, جو سید القراء قاریوں کے سردار ہیں, عالموں کے سردار. ان ھذا آدم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میں نے عمل کیا تجھے گھسیٹ لیا, اب مجھے بتا رہے ہیں یہ ہم سے حضور نے عہد لیا ہے کہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگلی صف میں کھڑے ہوں. یہ عہد تھا. اور یہاں جس کو کچھ نہیں آتا وہ اگلی صف میں کھڑا ہے, کچھ بھی نہیں معلوم اس کو, الف کا نام لٹا بھی نہیں معلوم اس کو, لیکن لاہور کہاں سے پڑھا لکھا؟ لاہور کی طرف سے. اب تو سب اسکول اور کالج کے ہو گئے ہیں, یونیورسٹیز کے ہو گئے ہیں. لاہور کی طرف سے دینی تعلیم میں زیادہ تر غربات ملیں گے آپ کو. تو ادارے میں اپنی غربت کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں بیچارے, انہیں غربت کی فکر کم ہوتی ہے, وہ اپنی غریبی دور کرنے میں لگے ہیں. پتہ نہیں غربت کی فکر انہیں کب ہوگی, مجھے معلوم نہیں. خان کو یہ کہا امیر بچہ رہتا ہے درسگاہ میں, بلکہ کثرت سے انہیں کو آپ دیکھیں گے سب غریب. ویسے یہ دین شروع بھی ہوا ہے غریبوں سے ہی, اور قریب پھر غریبوں میں چلا جائے گا, چلا گیا ہے. تو ایسے غریبوں کے لیے مبارکباد ہے. بدل اسلام و غریبا, اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی. وہ سیعود و غریبا کما بدا, اور ان قریب پھر غریبوں میں اسلام چلا جائے. غریبوں سے شروع ہوا, ان قریب پھر اسلام غریبوں میں چلا جائے. تو حضور وہاں فرمایا فتوب علی القربا, تو مبارکباد ان غریبوں کے لیے جن کے اندر اسلام پہنچ رہا ہے. بس تب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ہم سے عہد لیا ہے اس چیز کا کہ جو تم میں سے علم والے ہیں اور حلم والے ہیں ہم سے کرے. لِعِلْنِي مِنْكُمْ أُولِي الْأَلْبَابِ وَالنُّهَىٰ, بیان کر چکا ہوں یہاں کہ جو تم میں سے علم والے ہیں اور حلم والے ہیں وہ مجھ سے قریب رہے نماز میں. اور یہ سب قریب ہے امام سے نا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قریب سے جب یہ علم والے اور حلم والے دیکھ لیں گے امام کو, تو علم کو پھیلا دیں گے, دوسروں تک پہنچا دیں گے. وہ
اس لیے کوئی علم والے ہیں، اب علم کو پھیلنے کا موقع ملے گا، اور جو کچھ اس کو کچھ نہیں رہا وہ کھڑا رہے تو کیا پھیلائے گا بیچارہ، وہ پہلے اپنی ٹھیک کر لے ہوئے، کیا بتایا جائے۔ تو کیا انہوں نے مسئلے پر عمل کیا تھا؟ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ نماز میں کھینچ لینا کسی کو اور پہلی صف سے نکال کر کے اس کو پیچھے کر دینا، خود اس کی جگہ کھڑا، دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ جہاں یہ کہا جاتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو محمود و ایاز تو ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، شاہ و گدا، لیکن جو علم والے اور علم والے ان کا مقام آگے ہے، ان کو آگے ہونا چاہیے، ان کا مقام آگے۔ اسی لیے اتنی سمجھ تو ہے آج اس قوم میں کہ اگر علم والا ہے تو اس کو آگے لے آتے ہیں، پکڑ کر کے بٹھاتے ہیں آگے، اتنی سمجھ ہے آج قوم میں، اس کو جگہ دیتے ہیں۔ تو کہا یہ چونکہ حضور نے عہد لیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، یہ عہد تھا، وہ مسئلے پر عمل کر رہے تھے، وہ اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں ان ھذا عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، کیا تھا؟ ہم سے یہ عہد دیا تھا، کیا عہد دیا تھا؟ اس کے الفاظ یہ ہیں ان نہ لے کہ ہم حضور سے قریب رہے، یہ ہم سے عہد دیا تو ہمیں حضور سے قریب ہو رہا تھا، عہد تھا اس لیے قریب ہوا۔ ثم استقبل القبلہ، پھر انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کیا، سید القرآن، فقال ہلک اہل العقد، ہلاک ہو گئے اہل عقد، اہل عقد ہلاک ہو گئے، ہلاک مانے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بٹ گئے، یہ کہا قبلہ کی طرف منہ کر کے، ورب الکعبہ، کعبہ کے مالک کی قسم وہ ہلاک ہو گئے جو اہل عقد ہیں، عین قاف دال عقد، وہ ہلاک ہو گئے، قسم کھا کے کہا۔ اب آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ وہ عرب تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی زبان ہی عربی تھی، عربی بولتے تھے، عربی سمجھتے تھے، یہ عقد ان کی سمجھ میں نہیں آیا جو بولے آپ۔ معلوم ہوا کہ کتاب و سنت سمجھنے کے لیے محض عرب ہونا بھی کافی نہیں ہے، حضور کی غلامی یا جو خاص حضور کے غلام ہیں ان کی غلامی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتا دین۔ آپ جاؤ گھر بیٹھے دین مل جائے تو یوں تمہارے منہ میں کوئی دین انڈیلنے نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ کہا ہلاک ہو گئے اہل عقد، کعبہ کے مالک کی قسم، ثلاثہ، یہ 3 بار فرمایا، ہلک اہل العقد ورب الکعبہ، ہلک اہل العقد ورب الکعبہ، ہلک اہل العقد ورب، 3 بار فرمایا، ایک بار بھی کہتے تھے کافی، 3 بار کہا۔ یہ بات چاہتی تھی سوچ، اب دیکھو اہل عقد ہیں کون؟ قال واللہ ما علیہم آسا، کہا اللہ کی قسم ان پر مجھے افسوس نہیں ہے، اہل عقد پر، اہل عقد پر۔ میں اس لیے معنی بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ خود حدیث نہیں بیان کیا تو پھر وہیں سمجھا دیں گے، اب یہ اہل عقد سمجھتے رہو بس۔ اب ابی ابن کعب کرے اللہ کی قسم مجھے ان پر افسوس نہیں ہے، ولکن آسا علی من اضلوا، لیکن مجھے ان پر افسوس ہے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ ان گمراہ کرنے والوں کو افسوس نہیں ہے جو خود گمراہ ہیں، افسوس ان پر ہے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا، بھولے بھالے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، ان کے اوپر افسوس، افسوس کر رہے ہیں، ان پر افسوس ہے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ ابھی آگے بڑھو گے تو کھلے گا۔ اب کہہ رہے ہیں قل تو یا ابا یعقوب، یہ کنیت ہے، ابو یعقوب جو ہے سید المفسرین کی کنیت ہے، ابو یعقوب، یعقوب کے باپ ابی ابن کعب کی۔ تو میں نے ان سے کہا ما تانی باہل العقد، آپ کیا مراد لے رہے ہیں اہل عقد سے؟ یعنی آپ کیا مطلب لے رہے ہو؟ اہل عقد کون ہے؟ یعنی عرب ہو کے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، انجینئر ہو کے سمجھ رہے ہیں، کیا تماشا ہے۔ کتنوں کو اس نے ادھر کا ادھر کر ڈالا، اب تو کوئی بھی ڈگڈگی بجائے اس کے پیچھے چلنے والے موجود ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہوئے بس، کیا ہو تماشا دیکھو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اہل عقد ہیں کون؟ یہ عرب ہو کے پوچھ رہے ہیں، یہ سب نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے مجھے کیوں کھینچا نماز میں، یہ سب تو بتا دیا کہ حضور نے عہد دیا تھا، اس پر میں نے عمل کیا، ہم کو کرو۔ اب پوچھ رہے ہیں کیا مطلب ہے اہل عقد کا، آپ کیا اس سے مراد لے رہے ہیں؟ ما تانی باہل العقد، اہل عقد سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ قال الامراء، کہا حکام، عمراء یعنی حکام، حاکمان وقت کو مراد ہے۔ ان حاکمان وقت نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور دیکھنا ہے تو دیکھ لو، کہیں اور نہیں، میں غیر مسلم دنیا میں نہیں، مسلم دنیا میں خود پاکستان کو دیکھ لو، کیا حالت تباہ کیا ہے انہوں نے، کیا ڈاکہ ڈالا ہے عوامی مینڈیٹ پر۔
اب کیا حکومت قائم کی ہے؟ ان کا پیٹ اس سے نہیں بھرا کہ امریکہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے حملہ کرائے افغانستان پر. اب یہ لڑنے جا رہے ہیں اور یہ کہ تم سے تو نہیں ہو سکا, تو روس سے بھی کچھ نہیں ہو سکا, ہم مار کے بتائیں گے اپنے بھائیوں کو. یہ ان کی سمجھ بوجھ ہے. اسی لیے پاکستان بنا تھا. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ صاحب آسمان سے گرا تو کھجور پہ اٹک گئے. آپ اسی دن کے لیے آزاد ہوئے تھے جو کر رہے ہیں آپ. یہ آپ کی وردی کتنے دن کی ہے؟ کتنے دن پہن رکھو گے اس کو؟ بہت جلدی قدرت جو ہے تمہیں ٹھکانے لگا دے گی. سارا نشہ ہرن ہو جائے گا. عمرہ سے مراد صرف محض امیر نہیں. امیر لوگ یہاں دنیا میں بھی گمراہ کر رہے ہیں پیسہ دے کر کے, لیکن اس سے مراد حکام ہے. یہ حکام جو ہے, اور ان حکام کو گمراہ کرنے والے کون؟ علماء سو, جو بدترین علماء ہیں دنیا کے, جو بالکل سامنے رکھ لیا ہے ان حکام کو گمراہ کرنے والے کو. جانتے ہو کیا کہہ دیا؟ کہ مارو افغانستان کو, یہ سب خارجی لوگ ہیں. انا للہ و انا, جس کو مارنا اس کو خارجی کہہ دو, سب خارجی ہیں. کہیں ایسا ہوا ہے بابا؟ جانتے ہو خروج کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مارنا اس کو خارجی. جیسے امریکہ کو جس کو مارنا ہوتا ہے ٹیررسٹ کہہ دیتا ہے, اسی طرح سے آپ کو جس کو مارنا اس کو خارجی کہہ رہے ہو. سب یہ خارجی ہیں. ایسا کہیں نہیں ہے کہ سب خراب ہوں, اس میں کچھ بھلے بھی ہوتے. یہود کا حال کتنا برا ہے لیکن اس میں بھی کچھ اچھے مل جائے. نصارہ کا حال کتنا برا ہے لیکن اس میں بھی کچھ اچھے مل جائے. سب ایک طرح نہیں ہو. بھٹا جو اینٹ کا لگتا ہے دیکھتے ہو, سب اینٹ ایک جیسی نہیں. تو آپ کو بہانہ مل گیا, یہ کھا دی. مارنا ہو کسی کو تو کھا دی. اور میں نے آپ کو بری رات دکھا دی. اس طریقے آپ اچھلتے پھر رہے ہو کہ ٹھیک ہے آپ سے نہیں ہو سکا, ہم اپنے بھائیوں کو مارنے میں دلے رہے ہیں, اور اس کے سوا کرو گے کیا؟ مغرب کی غلامی میں تو آپ کو یہی کام ملا ہے نا کہ آپس میں جنگ کرو, آپس میں خون خرابہ کرو. اور کیا چاہتا ہے لوگ؟ اور اپنے جیب دانوا کو تم جو ہے ڈالر سے ریال سے بھرتے رہو. یہی تمہارے طریقہ کار ہے. بہت جلدی جو ہے آپ پابند زمین ہوں گے. یہ خون خرابہ اچھا نہیں. ابھی پیٹ نہیں بھرا. کیا اس سے تھکے نہیں آپ کہ آپ نے حملہ کرایا ہے افغانستان پر؟ 4 ہوائی اڈے دیے تھے امریکہ کو. پاکستان سارا سامان ادھر ہی سے گیا تھا, سارا رسد پاکستان سے جائے. اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اپنے بھائیوں کو مروایا. اس سے پیٹ نہیں بھرا, ابھی اور مارنا ہے تم کو. تمہارے اوپر تمہارے. کوئی سید بن رہا ہے, کوئی مرزا بن رہا ہے, کوئی افغان بن رہا ہے. کیا اقبال نے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ تم تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, ذرا نام تو لے لو. کیا آپ مسلمان بھی ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ مسلمانوں کا خون حلال کرو؟ بیٹھ کے کیوں نہیں بات چیت کرتے؟ تم پہلے ہی جرم کر چکے ہو, بہت زیادہ کر چکے ہو. کچھ جو ہے اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں جیلانی کی, جس نے شام پر قبضہ کر لیا ہے. اس کی صفائی میں لگے ہیں کہ 5 سال امریکہ کے قید میں تھا, پھر چھوٹ گیا. ارے ایسے کوئی چھوٹ جاتا ہے امریکہ کے ہاتھوں جب تک امریکہ اسے اپنے شیشے میں نہ اتار لے, نہیں تو زندگی بھر جیل میں رہے گا. تم نے بھی جس کو نشانے پر رکھا ہے وہ برابر جیل میں ہے. اچھے لاگتیوں کو تم نے جیل میں رکھا ہے, وہ باہر دیو جو ہے ننگا ناچ رہا ہے. پری نہیں ہوتا رخو دیو در کرشمہ ناز بسوخ تقل زہرت اینچے پھول جبید. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ جو پری روح ہے, اچھے لوگ ہیں, وہ جیل میں ہیں, وہ باہر دیو جو ہے ننگا ناچ رہا ہے. تمہیں خدا کا منہ دکھانا یا نہیں؟ سوچ لو. 4 دن کی بات ہے, زیادہ نہیں. انہی لوگ 3 بار فرمایا ہلاکا ابی بن, یہ اہل حق ہلاک ہوئے, بربادی ہے, بربادی کی راہ چل رہے ہو آپ. نہ اسلام کی کوئی فکر ہے, نہ مسلمان کی کوئی فکر ہے, نہ کوئی خون مسلم کا احترام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اپنی کرسی بچائے رکھنا ہے کسی طریقے سے, بس اپنا اقتدار بچائے رکھنا, اپنا تخت و تاج بچائے رکھنا. انا للہ. کتنے دن کے لیے ہے؟ اللہ رحم کرے. کیا درس دے دیا ابی ابن کعب نے اتنی دیر میں. ان کو پیچھے گھسیٹ کر کے کیا سمجھا دیا. ابی ابن کعب کا جانتے وصال کب ہوا؟ یہ عہد عثمانی میں ہوا. عہد عثمانی میں کچھ حکام ایسے بھی آ گئے تھے جس سے یہ خوش نہیں تھے, کوئی خوش نہیں تھا. آئی بات تو انہی کے اوپر یہ طنز کیا کہ بگاڑ جو ہے بڑوں سے شروع ہوتا ہے پھر چھوٹوں میں آتا ہے. پہلے بڑے بگڑتے ہیں پھر چھوٹے بگڑتے. خوش نہیں تھے ان سے, تو ان کے بارے میں فرمایا کیونکہ بہت سیدھی سادی طبیعت تھی حضرت عثمان غنی کی. لہٰذا کچھ حکام ایسے آ گئے تھے جن سے لوگ خوش نہیں تھے. آئی بات اب آج تو کٹخنی حکومت ہے, کٹخنی یعنی ملک عدود ہے. یہ حدیث میں یہ لفظ آیا, کٹخنی حکومت ہے, کاٹ کھاتی ہیں, اپنی عوام ہی کو ستیہ ناز کر رہی ہیں, اپنے جیب و دامہ کو بھرنے کے لیے, اپنی کرسی اقتدار باقی رکھنے کے لیے. وہی طرح سے ضمیر فروش حق کے خلاف. تو کچھ لوگ واہ میں لگے ہیں کہ حلوے مانڈے میں مجھے بھی شریک رکھنا تھا, نامت کھانا. اللہ اللہ ہوتا ہے. بڑی عقل و دانش میں بھائی, کوئی سوچ سکتا تھا. کچھ اہل حرم کا حال بھی ٹھیک نہیں ہے. بس اسی لیے کہنے والے نے کہا, بڑا اچھا کہا ہے, وہ گلا جفائے وفا نما, جو حرم کو اہل حرم سے ہے, کروں بت قدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بہاری ہری.
یہ حرم کا اقتدار کس کے ہاتھ میں، ذرا سے دیکھ لو. وہ بھی کہا یہ گلا اگر غیروں کے ہاں جا کے کروں تو وہ بھی کہنے ہاں ایسا ایسا، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہری کہتے ہیں اللہ کو اب ان کے ہاں کہ وہ بھی سب اللہ اللہ کرنے لگے کہ مسلمانوں کی اتنی عزت تھی، مسلمانوں پر اتنا ظلم رہا. انا للہ. ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، نہیں تو جا رہے ہو آپ. یہ چاندنی 4 دن کی ہے، اندھیرا پاک آنے والا ہے. اللہ بچائے، اللہ رحم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.